الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ فتنوں کے بارے میں عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ جب 8 برائیاں پیدا ہو جائیں تو سمجھ لیں فتنوں نے آپ فتنوں کا دور آ چکا، یعنی کہ فتنے بڑے طویل عرصے کے ہوں گے جو آپ پہ پیش کیے جائیں گے، اور فتنے کا دور وہ ہے جب 8 برائیاں پیدا ہو جائیں تو سمجھ لو فتنوں نے آپ کو گھیرا کر لیا، جیسے کپڑے نے جسم کو گھیر لیا اور اصل دین اس میں نظر ہی نہیں آئے گا فتنوں کے دور میں۔ تو وہ 8 برائیاں انہوں نے بیان کی ہیں، سبھی سنیں، اس کو سمجھیں۔ پہلا نمبر پہ پہلی برائی اپنے شاگردوں کو کہہ رہے ہیں 8 برائیاں، عبداللہ بن مسعود، تم میں جب 8 برائیاں آ جائیں تو سمجھ لو فتنوں نے آپ کو گھیراؤ کر لیا۔ پہلی برائی یعنی کہ پڑھنے والے تو بہت ہوں گے، بہت زیادہ لوگ پڑھنے والے ہوں گے، لیکن صرف زبان کی حد تک، ان کے عمل میں، دل میں پڑھنے کا کوئی اثر نہیں ہوگا، ان کے عمل میں، نہ کردار میں، نہ جسم میں، نہ چال چلن میں آپ کو قرآن نظر نہیں آئے گا، صرف زبان کی حد تک۔ زبان پر قرآن ہوگا، باقی سارے اعمال شیطانوں کی طرح ہی ہوں گے، جیسے عام شیطانوں جہلوں کے ہوتے ہیں ویسے ہی ہوں گے، صرف زبان کی حد تک پڑھنے والے ہوں گے، عمل میں، دل میں، کردار میں، اخلاق میں، چال چلن میں ان کو قرآن حدیث میں نظر نہیں آئے گا، صرف پڑھنے کی حد تک۔ دیکھیں یہ بھی کتنی خطرناک بات ہے کہ انسان پڑھے، علم حاصل کرے، لیکن اس کے اوپر عمل نہ کرے صحیح معنوں میں، باقی چال چلن، عمل، کردار، اخلاق سارا وہ عام جہلوں شیطانوں کی طرح، تو اس کے پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو آپ جب دیکھیں علم، آپ دیکھیں اگر آپ علم پڑھ رہے ہیں اس کے مطابق عمل نہیں، چاہے وہ شادی کا معاملہ ہے، نکاح کا معاملہ ہے، طلاق کا معاملہ ہے، خلا کا معاملہ ہے، اگر آپ سنت کے مطابق پروسیس سے نہیں گزرے تو پھر آپ کے علم کا کیا فائدہ؟ وراثت آپ سنت کے مطابق تقسیم نہیں کرتے، کاروبار آپ سنت کے مطابق نہیں کر رہے، گھروں میں رہن سہن آپ کا سنت کے مطابق نہیں، لباس سنت کے مطابق نہیں، تو پڑھتے تو ہیں آپ سارے مسائل لیکن عمل نہیں کر رہے اگر آپ، تو پھر کیا فائدہ آپ کے علم کا؟ پھر تو وہ عام جہل کی طرح معاملہ، گدھے کے اوپر کتابیں لادنے والی بات آ گئی نا۔ تو عمل تو پڑھنے والے بہت ہوں گے لیکن عمل نہیں ہوگا، یہ بھی ایک برائی ہے۔ یعنی کہ سمجھ لیں دوسرا اس میں یہ ہے کہ نام کے علماء، پیشہ ور علماء تو بہت زیادہ ہوں گے، دوسری برائی اس میں ہے کہ نام کے علماء، پیشہ ور علماء تو بہت زیادہ ہوں گے لیکن حقیقی عالم تم میں سے اٹھا لیے جائیں گے، اصل جو علماء حق ہیں وہ اٹھا لیے جائیں گے، علماء سو جو خود بھی گمراہ لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اور دین کی باتیں تو ہوں گی لیکن زبان کی حد تک، ان کے عمل میں، کردار میں، اخلاق میں، افعال میں کہیں کوئی علم نہیں ہوگا، سارا عمل شریر کے خلاف ہوگا جیسے باقی لوگوں کا ہوتا ہے جہلوں کا، صرف زبان کا علم ہوگا، حلق کے نیچے نہیں اترے گا، کردار عمل میں صفر ہوں گے، جن کو کہا جاتا ہے عملی منافق۔ تو یہ دوسری برائی بیان کی جاتی ہے فتنوں کے دور میں، جب یہ چیزیں آؤں تو سمجھ لو فتنے آ چکے ہیں۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود اپنے شاگردوں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ہاں لیڈر بہت ہوں گے، فتنوں کے دور میں تمہارے ہاں لیڈر بہت پیدا ہوں گے، گلی گلی میں لیڈر ہوں گے، ہر آدمی چاہے گا کہ ہم لیڈر بنا دیے جائے اس کو، ٹھیک ہے نا، ہمیں امیر بنا دیا جائے، سردار بنا دیا جائے، سارے لوگ کرسی عہدے کے پیچھے پڑ جائیں گے، کوئی ان کو دین سے، اللہ کی بات سے، طاعت سے کوئی تعلق نہیں ان کا ہوگا، صرف کرسی بچانے کی فکر ہوگی اور کرسی حاصل کرنے کی ان کو فکر ہوگی صرف، ٹھیک ہے نا، کہ ہماری کرسی کس طرح بچ جائے یہ فکر ہوگی، دین کو نافذ کرنا، قرآن پہ عمل کرانا، دین پہ چلنا، عبادت کرنا، دین اور شریعت کی کوئی ان کو فکر نہیں ہوگی۔ تو آپ کو خود دیکھیں، خود سوچیں کہ ہمارے ہاں جو لیڈر ہیں ان کو دین اسلام کی کوئی فکر ہے، اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں، اس کے مطابق عمل کرایا جائے، دین کو آگے رکھا جائے، اسلام کو آگے رکھا جائے، اللہ رسول کے حکم کو آگے رکھا جائے، کیونکہ دیکھیں اللہ نے دنیا بنائی ہے تو حکم بھی اس کا چلنا چاہیے، جیسے آپ کا گھر میں آپ چاہیں گے کہ آپ کی گھر کی حکومت کوئی اور کرے، آپ کے گھر کے اندر حکم کسی اور کا چلے، آپ چاہیں گے؟ تو جب آپ اپنے گھر کے اندر یہ نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں جس نے دنیا بنائی ہے وہ کس طرح چاہے گا کہ میری دنیا میں کسی اور کا حکم چلے؟ تو حکمرانوں کو، لیڈروں کو دین کے نفاذ کو آگے رکھنا چاہیے، دین کے مطابق فیصلے کریں، لیکن ان کو کیا فکر ہے؟ ہماری جو کرسی ہے وہ بچ جائے، ٹھیک ہے نا، ہم کسی طرح عہدے میں آ جائیں۔ تو جو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، جو عہدہ خود مانگے اس کو عہدہ نہ دیں،
تو اس لیے یہ فکر ہے آج کل لوگوں کو، ہر کوئی چاہتا ہے ہم سردار بن جائیں، حکمران بن جائیں، امیر بن جائیں، دین کو کوئی کسی کو کوئی فکر نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی انہوں نے ایک برائی بیان کی ہے کہ جب یہ چیز ہے، اسی طرح امانت داری ختم ہو جائے گی، کوئی امانت دار نہیں ملے گا، لیکن بہت کم، ہر گھر کے اندر خیانت ہوگی۔ دیکھیں یہ چوتھی برائی ہے، آپ دیکھیں تقریباً ہر گھر کے اندر بہنوں کا حصہ کھایا جا رہا ہے، امانت میں خیانت، کسی کی امانت میں خیانت، آپ کوئی 100 میں 2-3 کا نام ہوگا، سارے نہیں میں کہتا، 2-3 لوگ ہوں گے 100 میں 2-3% جو صحیح قرآن و سنت کے مطابق ٹائم پہ کسی کا حق دے دیتے ہیں، لیکن ہر گھر میں بہنوں کا حق مارا جا رہا ہے، صرف بہنوں کا نہیں، اور بھی بہت سارے وارث ہوتے ہیں، جیسے مرنے والے کے ماں باپ ہوتے ہیں، بیوی ہے، شوہر ہے، بہت سارے وارث ہوتے ہیں جن کے تقریباً بیٹے ظالم ہوتے ہیں، بعض اوقات یہ حق مار جاتے ہیں، ان کو نہیں دیتے، بہن بھائیوں کو بھی نہیں دیتے، بہنوں کو نہیں دیتے، اپنی ماں کو نہیں دیتے، ماں کا انتقال ہے باپ کو نہیں دیتے، ٹھیک ہے نا، خود ہی رکھنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ تو یہ ہر گھر میں خیانت ہو رہی ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، تو یہ بھی فتنوں کا دور ہے۔ تو دیکھیں یہ 8 برائیاں جو انہوں نے بیان کی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ساری پائی جا رہی ہیں، 4 تو میں نے بیان کر دی، 4 آگے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ السلام علیکم۔